آپ نے آغاز کیا جی اس سیکیورٹی ایجنسی کے ساتھ کس قسم کے آپ سمجھتے ہیں کہ کیا کنورجنس آف ویوز اینڈ کنورجنس آف پوائنٹس اینڈ ایکشن ہوا ہے یا کوئی ڈائیورجنس کا پوائنٹ بھی رہا؟ نہیں، مینلی آپ دیکھیں ہمارا کوئی دنیا کی 70 انٹیلیجنس ایجنسیز کے ساتھ ہمارا کوآرڈینیشن، کوآپریشن اور انٹیگریشن ہے. اسی طرح سی آئی اے کے ساتھ بھی پہلے بھی تمام انٹیلیجنس ایجنسیز کی طرح انٹیلیجنس شیئرنگ کا ایک پراپر ارینجمنٹ ہے. اس دفعہ بھی جو بات ہوئی اس کا فوکس ریجن کے اوپر، ٹیررزم کے اوپر، اوور آل سیکیورٹی ریکنسیلیشن کے اوپر رہا اور وہاں پہ کنورجنس ہی نظر آئی. اور جیسا میں نے آپ کو کہا اوور آل ہی ایک سیریسنیس اور ارجنسی نظر آ رہی ہے ریکون میں موو کرنے میں، تو وہ بالکل کنورجنس ہی اس کو کہا جائے گا. محسن ظہیر. جی جیسا آپ نے جو ملاقاتوں کی ابھی تفصیل بتائی اس میں وائس پریزیڈنٹ جو بائیڈن کا آپ نے ذکر نہیں کیا. جی، وائس پریزیڈنٹ جو بائیڈن کے ساتھ چونکہ میں نے آج ہی اس کی انفارمیشن ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی ابھی میں تیار کی اور ریلیز کر رہا تھا. آج کا دن پریزیڈنٹ جو بائیڈن کے ساتھ ملاقات ہوئی اور بڑی تفصیلاً ملاقات ہوئی. یہ تقریباً 2 گھنٹے کی ملاقات تھی، پورا ڈیلیگیشن تھا اور ان تمام ایشوز کے ساتھ فل اسپیکٹرم بات چیت ہوئی اور مجھے وہاں سے بھی اسی طرح پازیٹیوٹی اور ایک کنورجنس نظر آئی. جی، وائس پریزیڈنٹ کے ساتھ جو اسپیشل ریپ فار افغانستان پاکستان ایمبیسڈر اولسن تھے، ڈاکٹر پیٹر لوائے تھے، این ایس اے کے ایک ریپ تھے، ڈیفنس ڈپارٹمنٹ کے ریپ تھے اور ان کے اپنا اسٹاف تھا. سو ایک پورا ڈیلیگیشن تھا اور پاکستان کی طرف سے آرمی چیف کا ڈیلیگیشن تھا اور ہمارے ایمبیسڈر تھے. جی، میرا خیال ابھی آرمی چیف کا ڈیلیگیشن تو ابھی آپ کو زبانی یاد ہوگا، لیکن پھر بھی چونکہ آپ نے پوچھ لیا ہے تو آرمی چیف کے علاوہ اس میں ڈی جی ملٹری آپریشنز ہیں، میں خود ہوں اور چیف کا پرسنل سیکرٹری ہیں اور باقی ہمارے ایمبیسڈر ساتھ تھے. جی، ریکنسیلیشن تو سب چاہتے ہیں جس طرح آپ نے کہا بھی، لیکن میجر بمپس کیا ہے آپ کے ہاں، افغانستان کے ہاں اور یو ایس، what are those major bumps کیا ابھی تک ریزیوم نہیں ہو رہے ہیں؟ جی دیکھیں، آپ صحیح کہہ رہے ہیں، ریکنسیلیشن تو سب چاہتے ہیں. اس سوال کے جواب کے لیے تھوڑا سا پیچھے جانا پڑے گا کہ ریکنسیلیشن کا تو آغاز ہو چکا تھا اور بڑا سیریس ایک مری کا پروسیس بھی سٹارٹ ہو چکا تھا اور مری میں تمام گروپس ریپرزینٹڈ تھے. اور اس کے بعد جس طریقے سے پروسیس ڈی ریل ہوا بیکاز آف لیکیج آف انفارمیشن فرام کابل، اس کا سب کو ایک احساس ہے کہ چونکہ ایک پروسیس کک آف ہو گیا تھا وہ آگے چلتا رہتا تو ابھی تک کافی پروگریس ہو گئی ہوتی. آئی تھنک ابھی جو اسپوائلرز ہیں، ڈیٹریکٹرز ہیں، جنرلی ان کی آئیڈینٹیفیکیشن ہے. ان کے علاوہ یہ پروسیس باقی تمام جو سیریس اسٹیک ہولڈرز ہیں وہ بڑے سیریس نظر آتے ہیں. اس میں مجھے کوئی ایسا بمپ نہیں نظر آتا، بٹ آف کورس ایک پروسیس ہے. 30 سال سے اگر افغانستان میں لڑائی ہو رہی ہے اور اتنے سارے اسٹیک ہولڈرز انوالوڈ ہیں، بڑا کمپلیکس پروسیس ہے. تو جو بھی اس میں بمپس ہیں وہ ابھی انشاءاللہ میرا خیال ہے سب کلیئر ہوں گے اور آگے پروگریس ہوگی. جنرل صاحب یہ بتائیں کہ ضرب عضب پاکستان میں ہو رہی ہے، آپ سمجھتے ہیں کتنے کامیابی ہو رہی ہے اور کب تک یہ کمپلیٹ ضرب عضب سمجھتے ہیں؟ کیونکہ پچھلے گزشتہ 6 ماہ پہلے آپ نے پریس بریفنگ میں کہا تھا کہ 90% کام جو ہے کمپلیٹ ہو چکا ہے. اب کتنا ہو چکا ہے، کب تک یہ کمپلیٹ ہوگا؟ میں نے پچھلی دفعہ جب یہ 90% کہا تھا تو نارتھ وزیرستان کا میں نے ذکر کیا تھا. آپ کو یاد ہوگا کہ جب ضرب عضب سٹارٹ ہوا تھا تو بیسیکلی نارتھ وزیرستان میں ہی سٹارٹ ہوا تھا، بٹ وہ مین نارتھ وزیرستان ایجنسی تھی الانگ ٹوچی ریور، دونوں سائڈ جو مین ایکسس جا رہا ہے وہاں سے ہم نے آپریشن کا آغاز کیا تھا. اس کے بعد بہت سارے دہشت گرد وہاں سے نکل کے خیبر ایجنسی کی طرف چلے گئے تھے. ہم نارتھ وزیرستان میں بھی آپریشن جاری رکھا
لیکن سائملٹینیسلی ہم نے خیبر میں بھی آپریشن سٹارٹ کر دیا جو کہ اتنا ہی مشکل تھا بیکاز خیبر کے بارڈرنگ ریجن کے اندر بھی علاقہ اتنا ہی مشکل ہے, اتنا ہی آپریٹ کرنا وہاں پر مشکل ہے, لیکن اس کے باوجود ہم نے بیسٹ فورسز کو وہاں ڈالا, بہت بڑے نمبر میں ڈالا اور الحمدللہ وہاں پر بھی کامیابی ہوئی. پھر نارتھ وزیرستان میں اسی طرح فوکس رہا. لیکن اگر آپ کو یاد ہو تو درمیان میں ایک سردیوں کا موسم آیا جس کی وجہ سے بہت سارے دہشت گرد شوال کے علاقے میں جو کہ پہاڑی بھی ہے اور جنگل بھی ہے اس میں دہشت گردوں نے پناہ لی, جو کہ بالکل بارڈر کے ساتھ ایک پاکٹ ہے. تو ابھی کچھ عرصہ پہلے آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس پاکٹ کی کلیئرنس سٹارٹ ہو گئی جو کہ ایک لاسٹ پاکٹ تھی اس علاقے کے اندر. اس وقت جو آپریشن ہے 90% سے اوپر تو ہے, بٹ لاسٹ پاکٹ میں بھی بڑی میجر پروگرس ہے اور وہ تمام علاقہ ڈومینیٹڈ ہے. جو صرف ایک دشواری ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان افغان بارڈر بہت لمبا ہے اور اوپن ہے, نہ وہاں پر کوئی دیوار ہے نہ وہاں پر کوئی فینس ہے. لیکن اس بارڈرز کے چونکہ کچھ لوگ پار چلے گئے تو اس بارڈر تک ڈیفینیٹلی کلیئر کیا جا رہا ہے اور افغانستان کے ساتھ کوارڈینیشن ارینجمنٹس بہتر کیے جا رہے ہیں تاکہ اس پاکٹ کو بھی سیل کر کے بھی بالکل ختم کیا جائے. لیکن چونکہ آپ نے وقت کا پوچھا ہے, اس کے بارے میں شروع سے ہی کہتا رہا ہوں کہ ٹائم فریم دینا مناسب نہیں ہوگا. ٹائم فریم ہے ایز سون ایز پاسبل, اور اسی انٹینٹ کے ساتھ آپریشنز پروگرس کر رہے ہیں اور فل فورس پروگرس کر رہے ہیں. First of all, my compliments that I visited after 6 years Pakistan for 58 days. I went to every city. I have seen a tremendous change in peace and quality of life has been improved. People are having reservations on the ground. It's a ground reality that if this operation ends, the insurgents has come into our cities and towns, and people are afraid of this, but they are happy. The people, the masses, more than willingly welcome this operation, but unfortunately, Sir, I'm sorry to interrupt, sir, आप yes, I'm representing PFUJ here, and नहीं, आप जर्नलिस्ट question जी. जर्नलिस्ट में सवाल कर सकते हो नहीं प्लीज करो. and this insurgents which has come to our cities, in terms of that our next door neighbor is putting a lot of exercise in, and simultaneously in these periods we have seen that the America is being Indianized. Indianization of America has begun. A lot of key position has been taken over, and what Pakistan has done, especially the institutions and the government in place, that what you feel that we have to draw a strategy towards make things happening over Thank you so much. تھینک یو. دیکھیں میں اس سوال کا جواب پہلے بھی پارشلی دے چکا ہوں. میں نے آپ کو بتایا کہ ضرب عضب ابھی ادھر ٹرائبل ایریاز میں جہاں جہاں پر دہشت گرد تھے وہ سینکچوریز تو کلیئر ہو رہی ہیں, جو ایک آدھی پاکٹ رہ گئی ہے, باقی تمام علاقے کلیئر ہو چکے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ کوئی 12,000 سے زیادہ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز ہم شہروں میں بھی کر چکے ہیں. یہ وہی نیکسز ہے جس کا میں ابھی ذکر کر رہا تھا, جس کو بریک کرنے کے لیے تمام سلیپر سیلز, تمام فائنینسیئرز, ابیٹرز, جتنے ان کے سہولت کار ہیں, مددگار ہیں, ان کو پکڑا جا رہا ہے. اور بہت سارے لوگ پکڑے جا چکے ہیں, اور یہ بڑی دفعہ ایشورنس دی جا چکی ہے کہ آپریشنز مڈ وے نہیں رک رہے. یہ اپنے لاجیکل کنکلوژن پہ ایسے ہی پہنچیں گے کہ تمام علاقوں سے ان کو صاف کرنا ہوگا. یہ میرا خیال ہے اس میں کوئی کسی قسم کا شک نہیں ہونا چاہیے. جی نہیں Thank you, sir. نہیں 92 میں چلیں, میرا خیال ہے میں نے اس کا جواب دے دیا ہے. جی جی انور اقبال پلیز. جی. سر آپ نے بات کی, بار بار ذکر آیا آپ کے ٹویٹرز میں بھی اور ان کی طرف سے بھی, امریکہ کی طرف سے بھی, ریجنل سیکورٹی ڈائنامکس کا, ریجنل سیکورٹی کا. اس میں تھوڑا سا فرق ہے ہمارا اور ان کا. ہم جب بات کرتے ہیں تو میڈیا بھی بات کرتے ہیں, انڈیا کے بارے میں ہماری کنسرن بھی بات کرتے ہیں. آپ نے کچھ, آپ کو نظر آیا گفتگو کے دوران کہ انڈیا کے حوالے سے جو کنسرنز ہیں اس کو وہ سمجھ رہے ہیں اور کچھ کرنے کو تیار ہیں؟ جی میرا خیال ہے اس کے اوپر میں نے ایک دفعہ بات کی ہے پہلے, میرا خیال ہے ان ون آف آر ریلیزز. جب ریجنل سٹیبلٹی کی بات ہوتی ہے تو اس میں پھر جتنے بھی ایشوز ہیں ان سب کا ذکر ہوتا ہے. انڈیا کے حوالے سے بھی یہ کہ ڈیفینیٹلی جب ہم ریجنل سٹیبلٹی کی بات کرتے ہیں اس میں انڈیا کا ذکر ہوتا ہے. انڈیا کے ساتھ مین پرابلم ہمارا کشمیر کا ہے,
اور کشمیر کا پرابلم دین لیڈس ٹو سالڈ کانفلکٹ ریزولوشن. میں نے اس چیز کا پہلے بھی ذکر کیا تھا. یہ پرسپیکٹو بڑا کلیئرلی بتایا گیا ہے کہ لانگ ٹرم پیس اور اسٹیبلٹی چاہیے تو پھر لانگ ٹرم سلوشن ہی لینا ہوگا وچ از ریزولوشن آف کشمیر ایشو. Any other question? Jazir. دو کوشچن ہیں انفیکٹ آپ سے. سر پہلا تو یہ سر کہ بتائے گا کہ یہ جو داعش کا مسئلہ ہے یہ پیرس میں بھی واقع ہو گیا, کیا یہ موضوع رہا کچھ ملاقاتوں میں؟ کیونکہ ہم پاکستان میں بھی دیکھ رہے ہیں سر, ایک بڑی ایپیسوڈ ہوئی تھی لال مسجد کی, اور اب پھر وہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں اسلحہ بردار لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور داعش کی حمایت میں وہاں سے بیانات جاری ہوتے ہیں, کبھی کوئی حلف لے رہا ہے, کبھی کچھ کر رہا ہے. سر کس بات کا انتظار کیا جا رہا ہے؟ کیا پھر ایک بڑا کوئی سانحہ وہاں پر ہوگا یا اس چیز کو کیا کنٹرول کیا جائے گا؟ سر دوسرا کوشچن یہ ہے آپ سے کہ کراچی طرز کا آپریشن کیا پنجاب میں شروع کیا جائے گا, کیا اور صوبوں میں شروع کیا جائے گا, اور شہروں میں شروع کیا جائے گا؟ تھینک یو. یہ سوال عادتاً آپ نے پوچھا یا میرا خیال ہے پہلے میں داعش کی بات کروں گا. آپ کو پتہ ہے داعش ایک تھریٹ ہے اور اس کو پوری دنیا ابھی ریکگنائز کرتی ہے, لیکن یہ تھریٹ سینٹرڈ ہے ان مڈل ایسٹ اور ابھی ایک اس کا ایلیمنٹ افغانستان میں ہے. تو ڈیفینیٹلی جب ٹیررزم کی یا فیوچر تھریٹس کی بات ہوتی, چیلنجز کی بات ہوتی ہے تو داعش کی بات ہوتی ہے. اور اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ چیف نے ایک جگہ پر یہ ذکر کیا ہے کہ ٹیررزم ایک گلوبل تھریٹ ہے, اس کے لیے کوآرڈینیٹڈ گلوبل رسپانس کی ضرورت ہے. تو یہ میرا خیال ہے پوری دنیا کو اس تھریٹ کے ساتھ بھی ایک مل کر کام کرنا ہوگا اس کے خلاف. اور ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ پہلے بھی ٹیررزم کے فنومیناز جو بھی ہوئے, جو آرگنائزیشن بھی بنی, جب ان کے اوپر کریک ڈاؤن ہوا, ان کو کلیئر کیا گیا, تو یہ آرگنائزیشن میں ٹینڈنسی ہوتی ہے ٹو مارف اینڈ میوٹیٹ. وہ کوئی اور شکل اختیار کر سکتی ہیں, بٹ دیٹ ڈز ناٹ مین کہ وہ جو ایک گلوبل آرڈر ہے یا فورسز آف آرڈر ہے ان کو ڈیفیٹ کر سکتی ہیں. وہ میرا خیال ہے ابھی جس طریقے سے کوآرڈینیشن ہو رہا ہے اور جیسے جیسے اس تھریٹ کی آئیڈینٹیفیکیشن ہو رہی ہے, انشاءاللہ یہ تھریٹ بھی اسی طرح ڈیفیٹ ہوگا. میں پاکستان کی بات یہ کر سکتا ہوں کہ یہ کئی دفعہ یہ ری ایشورنس دی جا چکی ہے کہ دیر از زیرو ٹالرنس فار داعش ان پاکستان اینڈ not even a shadow of Daesh will be allowed in Pakistan. یہ جو آپ ابھی آگے بات کر رہے تھے کہ اگر کوئی پاکستان میں اس طرح کی کوئی ویزیبلٹی ہے تو اس ویزیبلٹی کے خلاف آنے والے دنوں میں وی آر ایکسپیکٹنگ ایکشنز. چونکہ میں نے کہا کہ زیرو ٹالرنس ہے سو اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن میں ساتھ ہی آپ کو یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ یہ داعش کا فنومینا پاکستان میں ٹوٹلی ریجیکٹ ہوا, بیکاز جب ایک دہشت گردی کے خلاف جنگ وہاں جاری تھی, اسپیس آلریڈی دہشت گردوں کی سکویز ہو رہی تھی. یہ وہ وقت تھا جب داعش نے ادھر آواز اٹھانے کی کوشش کی, اور لوگ پہلے ہی دہشت گردی کے سے تنگ تھے اور سخت اس کے خلاف تھے. ایک کنسنسس وائس آلریڈی بن چکی تھی. میرا خیال ہے ہماری سوسائٹی کے اندر, ہمارے معاشرے کے اندر اس کی ایکسیپٹنس نہیں ہے, اور انشاءاللہ یہ آنے والے دنوں میں بھی یہ ڈیفیٹ ہی ہوں گے, ان کی کوئی جگہ نہیں ہے. جی شاہین صبائی. چینل سب ادھر ہی بیٹھے ہوئے ہیں, میرا خیال ہے یہ اتنا ٹرسٹ لیول ہونا چاہیے. جی یہ اتنا ٹرسٹ لیول ہونا چاہیے کہ جس طرح سے بھی کوڈ ایک ڈیسائیڈ ہو جائے فار اینی میٹنگ, فار اینی اسپیچ, وہ سب کو فالو کرنا چاہیے. جی جی میرا خیال ہے یہ اس بریفنگ کے بعد اس کے اوپر بات کر لیتے ہیں. جی اپریسیشن کی بات بھی بہت ہوئی, اکنالجمنٹ کی بھی بات ہوئی ہے, اور آپ نے بھی اپنا پیش کیا وہاں پر کہ ہمارا یہ نظریہ ہے, یہ جو بھی اپنے آپ کے جو ایشوز تھے, اور انہوں نے بھی آگے آپ کی بات سن لی اور آگے وہ کہا جو ابھی تک ٹرک سامنے آ رہا ہے وہ یہ کہ
jointly जो efforts हैं वो coordinated वो आगे जारी रखी जाएंगी और वो उनको सब कुछ देखी जाए कुछ concrete भी कुछ सामने आया है क्योंकि इससे पहले जब दौरा शुरू अभी हुआ था तो उस वक्त आपने कहा था कि जब ऑपरेशन स्टार्ट हुआ तो दहशतगर्द वहाँ चले जाते थे और अफगानिस्तान पे सरहद सील नहीं की गई इस किस्म के कोई कंक्रीट भी फैसले हुए हैं क्योंकि एक पॉइंट पे ये भी डिसाइड हुआ था कि कुछ मशीन्स वगैरह दी जाएंगी ताकि जो इंटरफेरेंस वगैरह हो रही है उसको मॉनिटर भी किया जा सके बॉर्डर पे तो हाँ उस वजह से कुछ कौन सी मशीन्स? सर ये जो आईडीपी स्कैनिंग मशीन वगैरह जो आईडीपीज को अपना आईडीपी आईडीज वगैरह की बात कर रहे हैं उसके हवाले से ये पहले बात हुई थी तो अब ये जो बॉर्डर क्रॉस हो रहा था और आपने कहा था कि उन्होंने वहाँ पे एक्शन नहीं किया तो क्या यूएस फोर्सेस या आईएसएफ की या वहाँ पर अफगान फोर्सेस कुछ उस पे कुछ कंक्रीट कुछ सामने आ सका? हाँ बिल्कुल, ये मैंने आपको बोला कि सबसे बड़ी चीज़ है अगर आपका पर्सपेक्टिव रिसीव हो रहा हो ठीक तरीके से तो वहीं से तमाम एक्शन स्टार्ट होते हैं। जो पर्सपेक्टिव दिया गया तमाम चीज़ों का उसकी एक रिसेप्शन थी, उसकी अंडरस्टैंडिंग थी, उसी के बेसिस के ऊपर फ्यूचर प्लान सारे डिस्कस हुए, स्ट्रेटजी डिस्कस हुई और सब चीज़ें कंक्रीट में बड़ी क्लियरली सब बातचीत हो रही है और उसी में मेरा ख्याल आगे बढ़ा जाएगा अगले आने वाले दिनों में। अली इमरान जी, इस दौरे के बाद और मीटिंग्स के बाद आपकी क्या असेसमेंट है कि अमेरिका पाकिस्तान के साथ काउंटर टेररिज्म कोऑपरेशन जो है वो ऐसे ही जारी रखेगा जैसा हालिया सालों में रखा गया, यानी कि उसका एक होलिस्टिक है। नंबर 2, आप समझते हैं कि अफगानिस्तान में 2016 की जो डेडलाइन है उसके बाद पाकिस्तान से अमेरिका के ताल्लुकात जो हैं मिलिट्री टू मिलिट्री वो इसी तरीके से जारी रहेंगे? जी मैंने पहली दफ़ा ये ऑब्ज़र्व किया है कि नंबर ऑफ़ लीडर्स, सीनियर लीडर्स है जिसमें सेक्रेटरी कैरी, सेक्रेटरी एश्टन कार्टर, इन दोनों ने एक चीज़ के ऊपर ज़ोर दिया कि हम पाकिस्तान के ताल्लुकात को इंडिपेंडेंटली देखते हैं और किसी और मुल्क के प्रिज्म से नहीं देखते, जिसका मतलब ये है कि एक फोकस है ऑन यूएस पाक रिलेशंस और उनको इम्प्रूव करने का के ऊपर ज़ोर है। उसके बाद मेरा ख़्याल है कि अगर ओवरऑल पॉलिटिकल रिलेशंस, पीपल टू पीपल रिलेशंस भी इम्प्रूव हो रहे हैं तो मिलिट्री टू मिलिट्री रिलेशंस तो आप देख रहे हैं कि एक पॉजिटिव ट्रेजेक्ट्री में ऑलरेडी हैं और इसको प्रॉपर इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिया गया ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। कंसल्टेटिव ग्रुप्स हैं, उनके अंदर मुख्तलिफ चीज़ें डिस्कस हो रही हैं, तो आगे पॉजिटिविटी है और मुझे उनमें कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आ रही। अनवर इकबाल पूरा ये बनाने की कोशिश कर रहे हैं, नया लगता है नए लेवल के बाद जिस तरह ऑफेंसिव चल रहा है और डिफरेंट मच लार्जर स्केल, तो इस गुफ्तगू में आपको कोई अंदाज़ा हुआ, कोई इशारा मिला कि वो पाकिस्तान से भी चाहते हैं कि पाकिस्तान इस राज में कोई किरदार अदा करे? मेरा ख्याल है जो पेरिस का हुआ वो यूरोप में हुआ और उसमें जी लार्जर फाइट में हम तो ऑलरेडी टेररिज्म के ख़िलाफ़ लड़ रहे हैं। मेरा ख्याल है जितनी हमारी कंट्रीब्यूशन है, हमारी सेक्रीफाइसेस हैं, इतनी पूरी दुनिया में किसी के पास नहीं है। द बेस्ट थिंग दैट वी कैन ऑफ़र और वी ऑफ़र इज़ द एक्सपीरियंस, द अमाउंट ऑफ एक्सपीरियंस। दुनिया हमारे एक्सपीरियंस से फ़ायदा उठाती है, इंटेलिजेंस शेयरिंग हम ऑलरेडी करते हैं, अपने रीजन के ख़िलाफ़ टेररिज्म को हम क्लियर कर रहे हैं, अपने मुल्क के अंदर और रीजन में हम ऑलरेडी कोऑपरेट कर रहे हैं। सो एक लार्जर फ्रेमवर्क है ऑफ फाइटिंग अगेंस्ट टेररिज्म और पाकिस्तान ने ऑलरेडी एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया है और आने वाले दिनों में भी वो रोल जारी रहेगा। नथिंग आउटसाइड आवर रीजन बिकॉज हम तो ऑलरेडी, मैंने आपको कहा कि फुल स्केल ऑपरेशन में हम तो ऑलरेडी मशगूल थे। बाय द वे आपको इस चीज़ का भी मैं याद दिलाता चलूँ कि 1,82,000 ट्रुप्स हमारे इस वक्त डिप्लॉयड हैं ऑन द वेस्टर्न बॉर्डर एंड इन दीज एरियाज़ जहाँ पर ऑपरेशंस हो रहे हैं। मेरा ख़्याल है इतनी ज़्यादा फ़िज़िकल कमिटमेंट ऑफ ट्रूप्स पूरी दुनिया में और किसी मुल्क की नहीं है और अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारा सक्सेस मॉडल भी है, जो इस वक्त दुनिया जिसको रिकग्नाइज़ कर रही है और जिसको अप्रिशिएट भी कर रही है, वो भी बड़ा एक यूनिक मॉडल है।
محسن ظہیر. جان صاحب اس ساری ملاقاتوں میں یا کل صبح جو نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر کے آفس میں آپ کی ملاقات ہوئی, کسی اسٹیج پر بھی پاکستان کا جو نیوکلیئر پروگرام ہے اور اسپیشلی جو ٹیکٹیکل ڈپلائمنٹ کے حوالے سے کنسرن سامنے آ رہے ہیں ویسے اس حوالے سے بھی کوئی بات ہوئی؟ نمبر 1. نمبر 2, پرائم منسٹر آپ سے پہلے جب واشنگٹن میں آئے تو ایک دوزیہ دیا تھا اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کو انڈیا کی پاکستان میں انوالومنٹ کے حوالے سے, اس پر بھی کوئی فالو اپ کیا گیا چیف صاحب؟ نہیں دیکھیں, یہ ایک نارمل پروسیجر ہے. جو چیزیں بھی اس طرح کی ایکسچینج کی جاتی ہیں, ایمبیسی کا اپنا میکنزم ہے, یہ اس میکنزم میں فالو اپ ہو رہا ہوگا. لیکن اس کے علاوہ جو آپ بات کر رہے ہیں نیوکلیئر کی, اس میں میرا خیال ہے ہمارا اسٹینڈ پوائنٹ آلریڈی بڑا کلیئر ہے. اور میں نے جیسے آپ کو کہا کہ ڈفرینٹ ایشوز کے اوپر ڈفرینٹ میکنزم ہیں بات چیت کرنے کے, تو یہ ایک سینئر لیڈرشپ لیول کا ایک وزٹ تھا جس میں فوکس رہا آن پاکستان یو ایس ریلیشنز اور آن ریجنل سیکورٹی اینڈ اسٹیبلٹی. جی شاہین صاحب. سر جی میں پرائورٹائز تو کر سکتا ہوں, لیکن بینگ اے اسٹوڈنٹ آف ملٹری آپریشن اینڈ ہسٹری, میرا خیال ہے اس کو میں سرپرائز میں رکھنا چاہوں گا. اور بیسٹ طریقہ یہ ہوگا کہ آپ آنے والے دنوں میں پرائورٹی خود دیکھیں گے. عظیم میاں. جی جی سر, یہ بتائیے کہ اس وقت آپ نے جو سلیکٹ کمیٹیز کو فیس کیا ہے, یہ لیم دا کیئر ہے پریزیڈنٹ اوباما کا. اس کے بعد جو ہے گورنمنٹ از ان دی چینج ویدر اٹس ڈیموکریٹک اور ریپبلکن واٹ ایور, تو کانگریشنل فرنٹ پر جو آپ نے ڈیموکریٹ اور ریپبلکس کو دیا ہے, ان کی اپنی جو پالیٹکس ہے, اس کی بھی کوئی بیئرنگ ہوئی ہے آپ کے وزٹ پر یا نہیں؟ جی تھینک یو ویری مچ. یہ جو کمیٹیز تھیں, یہ ان میں جو میں نے پریزنس دیکھی وہ بائی پارٹیزن پریزنس تھی. ڈیموکریٹ ریپبلکن دونوں لوگ موجود تھے. اور اس میں ایک دیکھیں, جو آپ ٹائمنگ کی بات کر رہے ہیں اس کے اندر ایک چیلنج بھی ہوتا ہے. یہ جو ابھی گورنمنٹ ہے ان کے تو ابھی بھی 12 یا 13 مہینے ابھی آفس میں ہیں, اور یہ جتنے ایشوز ہیں ان کی اپنی ایک امپورٹنس ہے اور ارجنس ہے. اور آرمی چیف کا یہاں آنا, اس تمام لیڈرشپ کا سیریسنس کے ساتھ بیٹھنا, بات چیت کرنا, ان چیزوں کو آگے چلانا, ان چیزوں کا تو انتظار نہیں کیا جا سکتا. ویسے بھی ملکوں میں ٹھیک ہے لوگوں کے ساتھ امپورٹنس ہوتی ہے وقت کی, لیکن چیزیں چلتی رہتی ہیں اور انسٹیٹیوشنلائز سسٹم ہے, اس کے مطابق چیزیں سب چیزیں ڈسکس ہوئیں اور ان کے اوپر فیوچر کی بھی بات ہوئی. سہیل. جی سر, ماضی میں انڈیا جو ہے وہ از ویل ناؤن ٹو کنونس یو ایس اے. وہ کوئی بھی چیز ہو, اپنا کوئی بھی چیز ہو, اس کو کنونس کر دیتے ہیں. سفارتی تعلقات جس کو بولتے ہیں, اس کے اسٹرانگ رہے ہیں جب سے ہم نے ہوش سنبھالا تب سے یہی دیکھا ہے. ابھی آپ کا ماشاء اللہ سال میں دوسرا وزٹ ہے جو کہ ہمارے لیے بڑی خوشی کی بات ہے. ہم سب ادھر بہت خوش ہیں کہ آپ 2 دفعہ پلیز ریسٹرکٹ ٹو کوسچن. آپ زیادہ ادھر ہیں. اچھا میرا یہ کویسچن ہے کہ آپ فیوچر میں بھی اپنے وزٹ بڑھائیں گے ادھر, یا پھر کبھی 2 سال بعد 3 سال بعد آئیں گے, پھر نیکسٹ کب آئیں گے؟ شکریہ. ویسے تو یہ کہ جی یہ 1 سال میں 2 وزٹ نہیں ہیں, سال کے بعد یہ دوسرا وزٹ ہے. دیکھیں یہ جو وزٹس ہیں یہ نارمل کنٹریز کے ریلیشن شپ میں وزٹس ہوتے ہیں اور آن ریکوائرڈ بیسز ہوتے ہیں. آپ ابھی سے اگلے 5 سال 10 سال پریڈکٹ نہیں کر سکتے کہ ہر سال اسی طرح اسی فریکوینسی کے ساتھ وزٹ ہوتے رہیں گے. میرا خیال ہے جب یہ چیزیں سب آگے چلیں گی اور ان میں پروگریس ہوگی, انشاءاللہ, میں لیک آف پروگریس نہیں کہہ رہا, انشاءاللہ ان میں پروگریس ہوگی تو ڈفرینٹ لیول پہ وزٹس ہوں گے. اس وقت پھر ریکوائرمنٹ ایسرٹن کی جا سکتی ہے کہ کس لیول کے وزٹ درکار ہیں, بٹ وزٹ انشاءاللہ ضرور ہوں گے اور بوتھ سائڈس ہوں گے. اور بائی دا وے یہ ابھی چونکہ زیادہ ذکر یہی ہو رہا ہے کہ پاکستان سے ادھر وزٹ ہو رہا ہے, ہم یہاں سے بہت سارے وزٹرز کو پاکستان میں ریسیو کرتے رہتے ہیں اور بڑا ریگولرلی ریسیو کرتے رہتے ہیں.
ملٹری لیڈرشپ بھی یہاں سے وزٹ کرتی رہتی ہے, پولیٹیکل لیڈرشپ بھی ڈفرینٹ لیول کی وہ پاکستان کو وزٹ کرتی رہتی ہے, پراپر میکنزم میں بھی کرتی رہتی ہے اور رینڈملی بھی کرتی رہتی ہے. یوسف سر چیف صاحب کا جو وزٹ ہے کل سے جا رہے ہیں برازیل, تو اس کے بارے میں بتا دیجیے. جی وہ ان کا برازیل کا وزٹ ہے, یہ اگین ڈیفینس اور سیکیورٹی ریلیٹڈ وزٹ ہے, اور جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ برازیل از اے ویری امپورٹنٹ کنٹری اگین, اور ڈیفینس اکوپمنٹ میں بھی وہ ہیں, ڈیفینس کولیبریشن میں بھی ہیں, وہ خود بڑے کین ہیں پاکستان کے ساتھ ملٹری ریلیشنز کو بڑھانے کے لیے. اسی سیریز میں یہ ایک میٹنگ, ایک وزٹ ہے. وہ سینئر ملٹری اور پولیٹیکل لیڈرشپ کو وہاں پر مل رہے ہیں. باقی انشاءاللہ آپ آنے والے دنوں میں دیکھیں گے, پھر ملاقاتوں کے ساتھ ساتھ ہم اس کو کور کریں گے. عاصم صدیقی. آپ کے ٹویٹر کا انتظار کرتے رہتے ہیں, اس سے پہلے بتا دیں کہ کل کچھ ہوگا, تاکہ کل کوئی ان کی مصروفیات ہیں اس کے بارے میں. جی صبح 10 بجے ایک میٹنگ ہوگی, ابھی میں جب جاؤں گا اس وقت تک وہ فائنلائز ہو چکی ہوگی. اس کو آپ کو اس کے میٹنگ کے فوراً بعد بتا دیا کریں گے. ویسے یہ کہ ٹویٹر کا آپ انتظار اس لیے کرتے رہتے ہیں کہ ٹویٹر میٹنگ کے بعد ہی ایکٹیویٹ ہو سکتا ہے, میٹنگ سے پہلے ایکٹیویٹ نہیں ہو سکتا. پہلے پتہ چل جائے کہ کہاں ہیں, یہ بھی نہیں پتہ چلتا کہ کہاں پر ہیں, تو پھر مس رپورٹنگ بہت زیادہ ہوتی ہے. وہ دیکھیں, وہ جو مس رپورٹنگ ہوتی ہے وہ زیادتی ہوتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ کو گارنٹی ہے اس چیز کی کہ جب کوئی میٹنگ ہوگی تو وہ میں ٹویٹر کے اوپر یا فیس بک یا کسی طریقے سے فون کر کے آپ سے شیئر کروں گا, تو پھر آپ کو انتظار کرنا چاہیے. میری ریکویسٹ یہی ہے کہ پھر آپ تھوڑا انتظار کر لیا کریں, مس رپورٹنگ کے چانسز ختم ہو جائیں گے. جی تھینک یو. یہ ویسے میں بتا دیتا ہوں. بات کر لیتے ہیں.